اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں بی سی ڈالنا یا کمیٹی ڈالنا جائز ہے؟ میری اپنی معلومات کے مطابق ہمارے علاقے میں یا ہندوستان میں یعنی ہندوستان پاکستان میں جو بی سیاں یا کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں پہلی قسم ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بی سی ہوتی ہے کہ آپ پیسے جمع کراتے رہیں اور جمع کرانے والوں کی تعداد مثلا 50 یا 100 ہے۔ جن کے نام بی سی نکلتی جائے گی، جن کے نام قرآن نکلتا جائے گا، وہ اپنی رقم حاصل کرنے کے بعد بی سی سے فارغ ہوتے جائیں گے اور ان کو دوبارہ پیسے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا نام پہلے آ گیا بس وہ اپنے پیسے لے کے چلے جائیں، بقیہ بی سی کی قسطیں جمع کرانا ان پر ضروری نہیں ہے۔ ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جہاں بی سی ڈالنے والے افراد دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی بی سی ڈالیں گے، اور جو بی سی میں پیسے جمع کرانے والے ہوتے ہیں وہ شرط لگا دیتے ہیں کہ پہلے نمبر کی بی سی ہمیں دی جائے۔ اگر وہ کہہ دیں گے نہیں پہلے نمبر تو ہم کسی کو دے چکے ہیں، دوسرا دے چکے ہیں، 5واں دے چکے ہیں، آپ کو 7ویں نمبر کی بی سی دیں گے، تو اگر بی سی میں پیسے جمع کرانے والا کہے کہ ٹھیک ہے چلیں 7ویں نمبر کی بی سی ہمیں دے دیجیے گا، تو یہ پہلے نمبر سے لے کر 7ویں نمبر تک والوں نے شرط لگا دی ہے کہ بی سی میں پہلے نمبر کی ہمیں دی جائے، دوسرے نمبر کی ہمیں دی جائے، تیسرے نمبر کی ہمیں دی جائے۔ یہ بی سی کی دوسری قسم ہے۔ اور بی سی کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں بی سی میں پیسے جمع کرانے والے جمع کرواتے ہیں اور یہ آپس میں عام طور پر رشتہ دار ہوتے ہیں یا پڑوس کے افراد ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، سب مل کر بی سی ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مہینے کے آخر میں قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آئے گا اس کو ہم پہلے دے دیں گے۔ یعنی بی سی ڈالتے وقت کسی طرح کی کوئی شرط نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ 3 اقسام کی بی سیاں ہیں میری معلومات کے مطابق جو ہندوستان پاکستان میں رائج ہے۔ پہلی قسم بی سی کو وہ ہے کہ جس میں ہم نے رقم جمع کرائی ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کا نمبر نکل آئے، آپ کا نام نکل آئے تو اس کے بعد آپ کو پیسے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ والی بی سی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بی سی ہے کہ جہاں ایک طرح سے لاٹری ہے کہ جیسے ہی آپ کا نمبر نکل آیا اس کے بعد آپ کو پیسے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے اسلام میں دوسری لاٹری جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح کی لاٹری اسلام میں جائز نہیں ہے سوائے وہ لاٹری کہ جس میں آپ انعام کی خاطر وہ لاٹری نہ خرید رہے ہوں، وہ فقط کسی کار خیر کے لیے لاٹری ڈالی گئی ہے، یتیم بچوں کی مدد کے لیے یا کھیلوں کے فروغ کے لیے اگر وہ لاٹری ڈالی گئی ہے اور آپ کھیلوں کے فروغ کے لیے پیسہ دینا چاہتے ہیں، وہ لاٹری خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی قواعد نہیں ہے، لیکن اگر لاٹری کی لالچ میں اس کا ٹکٹ خریدیں تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ والی بی سی جائز نہیں ہوگی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کا نمبر نکل آئے گا تو اس کے بعد آپ کو پیسے بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بی سی میں پیسے دینے والے شرط لگا رہے ہیں کہ یہ ہمیں پہلا نمبر دیا جائے، دوسرا نمبر دیا جائے یا تیسرا نمبر دیا جائے، یہ والی بی سی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اس طرح کی بی سی ڈال رہے ہیں وہ عام طور پر 20-25 افراد سے پیسے جمع کر کے وہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں اور جیسے جیسے نمبر کے مطابق جن کو دینا ہوتا ہے ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں جو پیسے جمع ہوئے وہ دوسرے نمبر والے کو دے دیا، پھر تیسرے مہینے میں جو جمع ہوئے جن کو تیسرے مہینے کا وعدہ کیا تھا ان کو دے دیا، پھر سب سے آخر میں جا کے یہ خود لے رہے ہوتے ہیں پیسے۔ پہلی مرتبہ جو پیسے اس کو ملے تھے وہ پیسے اس نے کاروبار میں لگا دیے اور اب وہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ لوگ جو جمع کرا رہے ہیں وہ ترتیب کے اعتبار سے، نمبروں کے اعتبار سے ان کو پیسے دیتا چلا جا رہا ہے اور سب سے آخر میں جا کے خود اپنے پیسے لے گا۔ یہ والی بی سی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کا قرضہ ہے اور قرضے میں کسی طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ قرضے میں اگر یہ شرط لگائی جائے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دے رہا ہوں، آپ ماہانہ مجھے 1000 روپے لوٹائیے گا یا 6 مہینے کے بعد مجھے 1 لاکھ اور 5000 روپے دیجیے گا، تو یہ قرضہ سود والا قرضہ کہلاتا ہے اور جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ شرط لگانا کہ مجھے زیادہ دیجیے گا، یہ شرط لگانا فقط پیسے کی صورت میں ہی قرضہ نہیں، پیسے کی صورت ہی میں سود نہیں بنتا۔ اگر پیسے کی زیادہ ادائیگی کی شرط لگائی گئی ہے
تو یہ تو سود ہوگا کہ ماہانہ مجھے 1 لاکھ پر 1,000 دیجیے گا، یا 6 مہینے کے بعد 5,000 روپے مجھے زیادہ دیجیے گا، یہ تو سود ہوگا. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی شرط لگانا، قرضہ دیتے وقت کوئی شرط لگانا، یہ سود کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ اگر بی سی میں ادائیگی کے وقت کسی نے شرط لگا دی ہے کہ مجھے پہلی بی سی دی جائے، تو یہ شرط ہے. پہلی بی سی نہیں دے سکتے، آپ مجھے 5ویں بی سی دیجیے گا، تو یہ بھی شرط ہے. اب اگر آپ بی سی میں پیسے دے رہے ہیں تو گویا قرضہ دے رہے ہیں، اور یہ قرضہ شرط کے ساتھ ہے، لہذا یہ والی بی سی بھی جائز نہیں ہے. ہاں، تیسرے نمبر والی بی سی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم سب مل کے بی سی ڈالتے ہیں، جس کا قرآن اندازی میں نام نکل آئے گا اس کو سب سے پہلے دے دی جائے گی، پھر بعد میں جس کا نام نکلے گا اس کو بعد میں دے دی جائے گی. یہ والی بی سی اسلام میں جائز ہے. اس طرح کی بی سی ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے.